ذرا سوچیں کہ آپ ہزاروں فٹ کی بلندی پر ایک جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ نیچے ایک بہت بڑا صحرا پھیلا ہوا ہے، اور پھر اچانک آپ کو کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جو آپ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ زمین پر بنی ہوئی بہت بڑی بے مثال شکلیں، جانوروں کی تصویریں اور میلوں لمبی سیدھی لکیریں۔ جی ہاں، یہ ہے نازکا لائنز، پیرو کے صحرا میں چھپا ہوا 2000 سال پرانا ایک گہرا راز۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ شاہکار بنائے کس نے، اور وہ بھی 2000 سال پہلے، جب آسمان سے دیکھنے کے لیے نہ کوئی ہوائی جہاز تھا نہ کوئی ڈرون۔ تو پھر آخر انہیں بنانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اپنے دیوتاؤں کے لیے کوئی پیغام تھا، یا کہانی کچھ اور ہی ہے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ لکیریں ہیں کیا، یہ کہاں ہیں اور انہیں کب بنایا گیا تھا۔ اچھا، تو یہ پراسرار لکیریں موجود ہیں جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں، وہاں کے جنوبی صحرائی میدانوں میں، اور یہ علاقہ بہت ہی زیادہ خشک ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لکیریں ہزاروں سال سے آج تک محفوظ ہیں۔ تو یہ کارنامہ ہے نازکا تہذیب کا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ کام تقریباً 500 قبل مسیح میں شروع ہوا اور 500 عیسوی تک چلتا رہا، مطلب پورے 1000 سال تک یہ لوگ اس عظیم الشان کام میں لگے رہے۔ اور نازکا کے لوگوں نے آخر بنایا کیا کیا؟ بھائی یہاں 800 سے زیادہ تو سیدھی لکیریں ہیں، 300 کے قریب جیومیٹری کی شکلیں ہیں، اور جانوروں اور پودوں کی 70 بہت بڑی بڑی تصویریں بھی ملتی ہیں۔ ان تصویروں میں بندر ہیں، مکڑی ہے، اور کئی طرح کے پرندے بھی شامل ہیں، اور ہر ایک کو اتنی کمال تفصیل سے بنایا گیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان ڈیزائنز کا سائز تو بس سوچ کو ہی حیران کر دیتا ہے۔ کچھ شکلیں تو 300 میٹر تک لمبی ہیں، یعنی تقریباً 3 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان کی اصل خوبصورتی اور پوری شکل صرف اور صرف آسمان سے ہی نظر آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب کیسے کیا گیا؟ یعنی بنا کسی جدید ٹیکنالوجی کے نازکا تہذیب کے لوگوں نے زمین پر اتنے بڑے اور اتنے پرفیکٹ شاہکار بنائے کیسے؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس کا طریقہ حیران کن حد تک سادہ تھا۔ نازکا کے لوگوں نے بس یہ کیا کہ صحرا کی اوپری سطح سے گہرے رنگ کی پتھریلی تہ ہٹا دی، اس کے نیچے سے جو ہلکے رنگ کی مٹی نکلی وہ نمایاں ہو گئی، اور اس سے ایک واضح تصویر بن گئی۔ اور پیمائش کے لیے انہوں نے لکڑی کے کھمبوں اور رسیوں جیسے بالکل سادہ سے اوزار استعمال کیے۔ تو یہ صرف محنت مزدوری کا کمال نہیں تھا۔ آج کی ریسرچ بتاتی ہے کہ نازکا کے لوگ حساب کتاب اور پلاننگ میں بہت ماہر تھے۔ وہ پہلے چھوٹے چھوٹے ماڈلز بناتے تھے اور پھر انہی کی مدد سے زمین پر اتنے بڑے بڑے ڈیزائن بنا ڈالتے تھے۔ چلیں، کیسے کا مما تو کسی حد تک سمجھ آ گیا، لیکن اب آتے ہیں سب سے بڑے اور اصلی سوال کی طرف کہ آخر کیوں؟ ان لکیروں کو بنانے کا اصل مقصد تھا کیا؟ اب اس کیوں کے جواب میں کئی الگ الگ تھیریز ہیں۔ ایک بہت مشہور خیال یہ ہے کہ یہ کسی مذہبی رسم کا حصہ تھیں، شاید آسمانی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ایک اور تھیری انہیں پانی کے ذرائع سے جوڑتی ہے، جو کہ صحرا میں زندگی کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ لیکن ایک تھیری ایسی بھی ہے جو اس دنیا سے باہر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دراصل خلائی مخلوق کے لیے لینڈنگ سٹرپس تھیں۔ اب یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے، یعنی ایک ایسی بات جس کا کوئی پکا سائنسی ثبوت نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو آرکیالوجسٹس ہیں وہ اس خیال کو نہیں مانتے، کیونکہ آج تک اس کے حق میں کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا۔ تو آج اتنی صدیوں گزرنے کے بعد ان لکیروں کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نازکا کی یہ وراثت آج بھی ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ آج نازکا لائنز کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ یعنی عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہوا ہے۔ یہ صرف پیرو کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ کا ایک انمول خزانہ ہے، اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جملہ کتنی خوبصورتی سے اس ساری بات کو سمیٹتا ہے کہ صحرا کی خاموشی میں یہ لکیریں 2000 سال پرانی کہانی سناتی ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں انسان کی ذہانت اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ تو آخر میں سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کیا یہ صرف انسانی ذہانت کا ایک ناقابل یقین شاہکار ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور ہی راز چھپا ہے؟ اس کا حتمی جواب تو شاید ہمیشہ اسی صحرا کی ریت میں دفن رہے گا،
لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ لکیریں ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہیں گی کہ قدیم انسانوں کی قابلیت ہماری سوچ سے کہیں کہیں زیادہ تھی۔